ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی. عنوان ہے پاکستان ایک انعام. اور پاکستان جو ہے وہ نظریہ اسلام پر قائم ہوا، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی محبت کا بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنا یہ وطنیت کی تحریک بن جاتی ہے، اور وطنیت جو ہے وہ اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا پاکستان سے محبت کرنا محض ایک وطن سے محبت کرنا ہے؟ سر، حب الوطنی جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، اور پاکستانی جب پاکستان سے محبت کرتا ہے تو وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتا، وہ اسلام سے محبت کرتا ہے. اپنے رب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نظریے سے محبت کرتا ہے جو وہ دے کر گئے ہیں. متحدہ ہندوستان میں لوگ باتیں کرتے ہیں، جیسے ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہاں کلچر ایک ہے، رسومات ایک ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، کھانا پینا تقریباً ایک جیسا ہے سوائے چند چیزوں کو چھوڑ کے، ہر چیز ایک جیسی ہے. تو کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں؟ میں ان سے کہتا ہوں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور یہ میرا کہنا نہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. حضور کو مکہ پسند تھا، مکہ آپ کو بہت پسند تھا. قرآن میں بھی اس کا آیا کہ آپ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اے میرے محبوب کر لیجئے. لیکن مکے سے وہ ساری محبت کے باوجود دین پر میں جو بات کر رہا ہوں ایک ناقص العقل سے بندہ ہوں کہ دین کی بنیاد پر بننے والے وطن میں قیام بھی کیا اور وصال بھی وہیں فرمایا، وہیں پسند کیا وارانہ مدینہ طیبہ میں. اور تو اگر جغرافیہ، سماج، رسومات، کلچر وطن کی بنیاد ہوتا تو اقبال کبھی یہ نہ فرماتے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو ہمارا جو پاکستان سے پیار ہے، ہماری پہچان ہے پاکستان. اور وہ پہچان بھی کس لیے ہے کہ ہمارے دین کی وجہ سے یہ وطن ہے، اسلام کی وجہ سے یہ وطن ہے، اور نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے. یہ بیسک جملہ اس کے پیچھے آتا ہے. مسلمانوں کا حقیقی وطن دراصل پاکستان نہیں، اسلام ہے. اسلام ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اور وطن کی محبت ہم سب کے، چند ایک چھوڑ دیں جو اس طرح کے لوگ ہیں، ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے. اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. وہ جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ سب اسی طرح تھا کہ وطن سے پیار. دیکھیں، وطن سے حب الوطنی کی آپ نے بات کی. بنی اسرائیل سے اللہ ناراض ہوا تو وطن چھین لیا. اور ہمارے بزرگوں سے، ہم سے نہیں کہتا چونکہ ہمارے اعمال کو زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہمارے بزرگ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے پیارے لوگ تھے. ہمارے بزرگوں سے اللہ راضی ہوا تو وطن تحفہ دے دیا. امام حسین بھی جب جا رہے تھے ہجرت کر کے کوفے کی طرف، تو آپ نے بھی پرنم نگاہوں سے مدینے کو دیکھا، پھر اپنے نانا کی اور ماں کی قبروں پر گئے. یہ وطن پرستی نہیں ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ وطن پرستی نہیں ہے. ہم وطن کی پوجا نہیں کر رہے. وطن ہمارا گھر ہے. گھر سے کون محبت نہیں کرتا؟ گھر تو جیسے میں نے کہا خاندانی نظام تو سب سے پہلا یونٹ ہے دنیا کے لوگوں کے لیے. تو میں آدمی ہوں وطن کو نہ کس طرح چاہوں، عزیز رکھتی ہے چڑیا بھی گھونسلہ اپنا، اور جبلتوں سے قوی تر ہیں جاویداں جذبے، مفاد قوم میں تو سر بھی دے کٹا اپنا. یہ گھر سے محبت ہے. چڑیا بھی گھر سے محبت کرتی ہے. اور میں کہوں کہ جب طلائی رنگ سکوں کو نچایا جائے گا، جب میری غیرت کو دولت سے لڑایا جائے گا، اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نغمے گاؤں گا، تیرے نغمے گاؤں گا اور آگ پہ سو جاؤں گا. اور کسی نے، ہمارے ایک دوست تھے جاوید بھٹی، مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑے پیارے دوست تھے، بیداری فکر پہ آپ کے اور ہمارے ساتھی تھے. ان کا ایک شعر اکثر وہ پڑھا کرتے تھے، میں ان کو ہی پیش کرتا ہوں یہ کہ ابھی تو شمع وطن جان نثار لاکھوں ہیں، نثار ہونے کو پروانہ وار لاکھوں ہیں، ابھی دلیر ابھی شہ سوار لاکھوں ہیں، ابھی تو خادم و بھٹی کے یار لاکھوں ہیں. تو یہی طریق ہے. ایک دوست ہمارا اور شاعر ہے، وہ بڑا اچھا شعر، اس کا ایک شعر میں نے پاکستان کی محبت کے لیے، یہی طریق ہے تنویر زندہ قوموں کا
جیو وطن کے لیے اور مرو وطن کے لیے. اور خوشبو کی رائٹر کا ایک شعر میں ذرا سا ٹویسٹ کر کے پیش کروں کہ ماں پہ لگا کے تہمت وہ جو دشمن سے داد لے ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے. اور جس کو یقین نہیں آتا نا کہ وطن کیوں ضروری ہے، وہ ذرا انڈیا میں جا کے مسلمانوں کا حال دیکھے یا برما میں دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اکرم ذکی صاحب کبھی کبھی مذاق میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے ایسے عذرائے تفنن کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں مودی سے موذی کر دیا. اور وہ پڑھا کرتے تھے کہ امتیازات میں محدود نہیں میری نظر، ہے میرا بھائی ہو کافر کے مسلمان کوئی، اور میں نے انسان کی عظمت سے محبت کی ہے، میرے اخلاق میں شودر نہیں انسان کوئی. اقبال فرمایا کرتے تھے، ان کا شعر ہے بڑا مزیدار کہ میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار اور میرے اہل و عیال، اور میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال، اور میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے. بیگ صاحب حکومتیں غلط ہو سکتی، حکمران قابل مذمت ہو سکتے، لیڈروں کی پسند میں چناؤ میں ان کے پیار میں ہم اختلاف کر سکتے، مگر پاکستان کی محبت میں یقین کر لیں 95% لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں، وہ سب اس پہ یکجا ہیں. کیوں کہ میرا ایمان پاکستان، میری پہچان پاکستان. اور میں اگر اجازت دیں تو میں اقبال عظیم نابینا شاعر تھے کراچی کے، ان کے چند اشعار پہ اس گفتگو کو ختم کروں. یہ پیغام ہے ہمارے لوگوں کے لیے ضرور ضرور بسم اللہ. کہ خلاف ورزی احکام مصطفیٰ نہ کرو، واہ واہ. خلاف ورزی احکام مصطفیٰ نہ کرو، اور خطا کرو بھی تو اتنی بڑی خطا نہ کرو، اور خود اپنے گھر کے چراغوں سے روشنی مانگو، پرائے گھر کے چراغوں کا آسرا نہ کرو، اور تمہارا نام ہے منسوب کج کلاہوں سے، واہ واہ. گدا گروں کی طرح عرض مدعا نہ کرو، اور صفیں درست کرو اور قدم ملا کے بڑھو. یہ وقت اور ہے اب صرف التجا نہ کرو، اور دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے. دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو، اور جو ہو سکے تو تقاضائے وقت پہچانو، گھروں میں بیٹھ کر اوروں پہ تبصرہ نہ کرو. یہ گھر تمہارا ہے پاکستان، میری جان پاکستان، یہ گھر تمہارا ہے اور اس کے مکی تمہارے ہیں، جو اپنے لوگ ہیں ان کو جدا جدا نہ کرو. ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور پاکستانیت کی محبت میں ڈوبی ہوئی گفتگو ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی سماعت فرمائی. اگلی نشست میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.